اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع کا انتخاب کیا ہے ابو عبداللہ حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کا جہاد. تو بغیر زیادہ وقت صرف کیے میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنا مقالہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قادر، خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ اس وقت ایک انتہائی علمی نشست میں موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کی باقاعدہ شرح کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یقیناً یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر جس قدر شکر کیا جائے کم ہے. جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ بہت ہی مختصر سے عرصے میں مجھے جو موضوع ملا تو جتنا کچھ اس کے اوپر تھوڑا بہت کام کر سکا تو چاہتا یہ ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں اور چند دقائق کے اندر ہی اپنا موضوع آپ کے گوش گزار کروں. یقیناً یہ کچھ اتنی جلدی میں ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اس وقت اس کی پرنٹڈ فارم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دی جائے گی. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. جو موضوع ہماری اس گفتگو کا قرار پایا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جہاد. عزیزو، ثقافت اسلامی کے لیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو فی زمانہ معاشرے میں رائج تو ہیں لیکن اپنے اصل روح اور معنی سے جدا ہونے کے سبب وہ چاشنی معاشرے میں نہیں ظاہر کر پاتے کہ جو ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے زمانے میں عمومی طور سے جو رائج معنی ان الفاظ کے لیے جاتے ہیں ان معانی کو اس لفظ ثقافتی اس اسلامی لفظ کے اوپر تطبیق کر دیا ہوتا ہے اور ہم اسے اپنے جو ذہن میں خاکہ بنا ہے اس خاکے کے اعتبار سے اس لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یوں کہیے کہ جو ہمارے ذہن میں معنی آیا ہے اسے اس لفظ کے اوپر تطبیق کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی شرح، نہ کہ اس کی تفسیر. تو ایسے ہی الفاظ میں سے ایک لفظ جہاد ہے جسے سنتے ہی ذہن میں جو معنی تخلیق ہوتے ہیں اس میں تیر، تلوار، نیزہ، گولہ بارود ایک لازمی جز تصور کیا جاتا ہے. یوں ایسے شخص کو جہاد سے دور تصور کیا جاتا ہے جس نے تلوار نہ اٹھائی ہو. یہ ایک عمومی تناظر میں ایک عمومی تاثر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے.
تفہیم کی یہ غلطی جہاں ایک طرف معاشرے نے نادانستگی میں انجام دی، وہیں وقت کے طاغوت نے اپنے اصل معانی سے کوسوں دور الفاظ کو انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ معاشرے میں رائج کیا۔ مثلا مرکب الفاظ میں سے ایک لفظ جسے ہم کہتے ہیں جہادی تنظیم، میں نے جیسے ہی یہ لفظ ادا کیا آپ کے ذہنوں میں کچھ تنظیمیں آ گئیں جن کا نام بھی اس وقت ہم نہیں لے سکتے۔ جیسے ہی یہ لفظ آپ نے سنا آپ کے ذہن میں ایک خاص انداز، خاص فکر اور دہشت کا تصور آیا ہے۔ میں نے اپنے مقالے میں یہ خاص کا لفظ بولڈ اور کوٹیشن میں لکھا ہے، اور اگر اس کی شرح دیکھنی ہو تو جائیے google.com.pk پہ جائیے اور لکھ دیجئے جہادی تنظیم، اور پھر دیکھیے کہ گوگل انکل جو ہیں وہ کیا ریزلٹس دکھاتے ہیں۔ اور کیا ہی کہنا کہ پھر وہ جو لوگ منہ چھپائے ہوئے سامنے نظر آئیں گے ان کو ویسٹ کیا نام دے گا؟ کہے گا کہ یہ جہادی ہیں۔ اچھا، پھر جہادی کو پھر مزید ریفارم کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، ان کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ کہا یہ تو مسلمان ہیں اور بہت شدت پسند ہیں۔ کہا شدت پسند اور کس لشکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ لشکر ہے اور اسلامی ہے تو اسلامک ملیٹنٹس ہیں۔ دیکھا کس طریقے سے لفظ ڈرائیو ہو رہا ہے، کس طریقے سے ایک زہر اس انداز سے گھولا جا رہا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک خاص انداز اور خاص فکر اور دہشت کا تصور، اور پھر مورد اس الزام کیا ٹھہرتا ہے؟ اسلامی ثقافت سے لیا گیا لفظ۔ یوں ایک عام آدمی کا ذہن پہلے درجے میں لفظ ہی سے متنفر ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بچہ اپنی والدہ سے کہے کہ والدہ گرامی میں ایک جہادی تنظیم میں جا رہا ہوں، تو بتائیے اس کی والدہ کیا کہیں گے، اس کے والد کیا کہیں گے؟ یہ وہ نقشہ ہے کہ جو کہ کھینچا گیا، مجھے اسی کی طرف نشاندہی کرنی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے درجے میں تو لفظ ہی سے متنفر، اور دوسرے درجے میں خود اسلامی ثقافت ہی سے دوری کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جو طاغوت کی کوشش ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کس طریقے سے نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتا ہے۔ بہت توجہ، یہ بہت گہرا نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ طاغوت کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آئے گا کہ مجھ سے ملیے، میں طاغوت ہوں اور آپ کو جہنم میں لے جانے آیا ہوں، میں آپ کو نور سے نکالنے آیا ہوں اور چلیے ظلمات کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاغوت اس انداز سے آئے گا تو یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ طاغوت بہت مقدس لباس پہن کر اور سامنے بہت اچھی اچھی باتیں کرے گا، اور آپ کو بظاہر زخرف القول، اپنے قول کو بہت اچھا سنوار کے بیان کرے گا، دنیا کو بہت سنوار کر پیش کرے گا، ایسے پیش کرے گا کہ جس انداز سے آپ کو لگے گا کہ یہی سب کچھ ہے۔ تو اس انداز سے وہ آپ کو نور سے آہستہ آہستہ نکال کر اور ظلمات کی طرف لے جائے گا۔ عزیزوں، انتہائی اختصار کے ساتھ جہاد کے اسلامی اور ثقافتی معنی کیا ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ لغوی معنی جہاد کے، جو کہ جہدہ
عربی جاننے والے لوگ تو جانتے ہیں کہ عربی میں اوزان ہوتے ہیں اور ان اوزان پر الفاظ کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ فعلہ کے وزن کے اوپر یہی لفظ جہدہ ہے، جو کہ جیم اور ہے دال، اس کا مصدر ہی جہاد بن جاتا ہے، جس کا مطلب انتہائی کوشش کے ہیں۔ یعنی جہاد یعنی کہ کیا؟ انتہائی کوشش۔ اب اگر لسان العرب میں جائیں اور پھر اس لفظ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وَجَهْدَهُمْ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ، کہ یہ جو لفظ ہے اس کو ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی لفظ جہدہ کو جیم پر پیش دے کر اور زبر دونوں حرکات کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، تو معنی بدل جائیں گے۔ پیش کے ساتھ جہدہ کا معنی طاقت اور استطاعت لیا جائے گا۔ میں لسان العرب سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور زبر کے ساتھ اس کا معنی، یعنی جب ہم کہیں گے بالفتح تو وہ کہتے ہیں نا کہ من قولک اجہد جہدک فی هذا الامر ای ابلغ غایتک، کہ اس معاملے کو اپنی انتہائی کوشش اور محنت سے انجام تک پہنچاؤ۔ اب یہاں پر ایک اور لفظ آ گیا کہ انتہائی کوشش سے انجام تک پہنچاؤ۔ غایت سامنے موجود ہے، ہدف سامنے موجود ہے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ انتہائی کوشش کے ساتھ کسی گول کو اچیو کر لینا جہاد کے معنی میں آئے گا۔ یعنی اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری غایت کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ why we are here? We are here for knowing something۔ ہم کچھ جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا جاننے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہم قرآن اور اہل بیت سے آشنائی کے لیے، تاکہ ہمیں کچھ نورانی کلمات یہاں سنائی دیں اور ان کی تشریحات ہو جائیں، تاکہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے سننے کے بعد ہم اپنے نفس میں انقلاب اور تحریک کو محسوس کریں گے، منقلب، ہمارا قلب منقلب ہوگا، ہم میں ایک تحریک بیدار ہوگی۔ یہ تحریک بیدار ہوگی تو تمہیں کہاں لے جائے گی؟ کہا یقیناً یہ تحریک جب ہمیں متحرک کرے گی تو ہمیں اپنے اس مقام پر لے جائے گی جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے میں اس عالم اسفل میں آیا ہوں۔ یعنی میرا گول، میرا الٹیمیٹ فائنل ڈیسٹینیشن، کہ جہاں کے لیے میں خلق ہوا ہوں، تو یقیناً گول میرے سامنے موجود ہے۔ پہنچنے کا راستہ اگرچہ دشوار ہے، لیکن یقیناً قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے ہی سے یقیناً اس کٹھن راستے کو ہمت اور دل جمی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو اب آپ دوسرا لفظ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہا جہاد کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم جو گھر سے نکلتا ہے اسکول کے لیے، کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ کس کے مقابل جہاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے اپنے جہل کو مٹانے کے لیے گھر سے نکل آیا ہے اور پوری کوشش کر کے اپنے جہل کو مٹا دے گا۔ کیا کر رہا ہے؟ جہاد۔ کون ہے یہ؟ مجاہد۔ سبحان اللہ۔ اب الفاظ بدلیے، جہاد کرنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مجاہد۔ اور اگر اس دوران جب یہ قدم نکلا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں روایت آپ کے سامنے عرض کیا کرتا، مختصر اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ روایت طویل ہے، لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طالب علم کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب طلب علم کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے، فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یقیناً آپ جب اس نیت سے اس سیمینار میں آئے ہوں گے تو آپ کا استقبال تو یہاں بہت سے ملک نے کیا اور ملائکہ نے کیا ہوگا۔ کتنے ملک تو راستے میں سے لے کر آئے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ باوضو ہو کر گھر سے نکلا کریں، خاص طور پر جب درس لینے جا رہے ہوں، درس لے رہے ہوں، اور ویسے بھی مومن کو تو ویسے ہی باوضو رہنا چاہیے. وضو کا کرنا ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، وضو کا ٹوٹنا ایونٹ ہونا چاہیے. پتہ نہیں یہ جملہ پہنچا سکا نہ پہنچا سکا، بار بار سنیے گا کہ وضو کا کرنا ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، وضو کا ٹوٹنا ایونٹ ہونا چاہیے. بائی ڈیفالٹ اصلاً تو وضو ہونا چاہیے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے اور فرصت بھی ہو تو نور علی نور پھر سے وضو کر لیجئے اور حسنات لکھ دی جائیں گی. چنانچہ جہاد کے جہاں پر میں نے اب یہ معنی بیان کیے ہیں، تو اب اس معنی کے اعتبار سے ہم ائمہ علیہم السلام کے جہاد پر کچھ نظر کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. جہاد کا مفہوم جان لینے کے بعد اب جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم ائمہ علیہم السلام کے جہاد کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، امام علیہ السلام ہوں یا دیگر ائمہ علیہم السلام. بنیادی طور پر تو ہم چھٹے امام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو چنانچہ آپ ہوں یا دیگر ائمہ علیہم السلام، سب کی سیرت اور روش دین اسلام کی بقا کی خاطر بھرپور کوشش اور صحیح کرنا قرار پائی. تمام ائمہ ہدی نے دین کی نہ صرف یہ کہ حفاظت فرمائی بلکہ اس کی تشریح بھی فرمائی. مجموعی طور پر ہم ائمہ کی جو جد و جہد ہے ان کو 3 ادوار میں منقسم کر سکتے ہیں. پہلا دور امام علی علیہ السلام سے امام علی ابن الحسین علیہ السلام تک کا دور ہے. دوسرا دور امام محمد باقر علیہ السلام سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مدنی زندگی تقریباً 17.5 سے 18 سال کے درمیان اس کا دور ہے، جو کہ آپ کے مدت امامت ہے اس انداز سے. اور جو تیسرا دور ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کی جو خراسان کی جو زندگی ہے وہاں سے لے کر کے اور آخری امام تک. تو یہاں تک آنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے 3 ادوار بیان کیے. پہلے دور میں مجموعی طور پر ائمہ کی جو کاوش اور جہاد اور جد و جہد کی سمت ہے وہ کس انداز سے رہی کہ ائمہ علیہم السلام نے خون دے کر اسلام کی اس ننھی سی کوپل کی آبیاری کی جسے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا کہ کہیں کوئی دشمن اس کو روند نہ ڈالے. اس پودے کو ابھی بلند ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، درخت بننا ہے، پھلدار درخت بننا ہے، تو اس کی آبیاری خون دے کر ائمہ علیہم السلام نے پہلے دور میں کی ہمیں نظر آتا ہے. کربلا آپ کے سامنے ہے. دوسرے دور میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف یہ کہ دین کی شرح فرمائی بلکہ خاص شیعی خد و خال کو بھی واضح کیا، جسے کہتے ہیں کہ طرح طرح کے فاسد نظریات جو مختلف طبقات میں پنپ رہے تھے ان سے اسلام ناب محمدی کو محفوظ رکھا. تیسرے دور میں ائمہ علیہم السلام نے عالم اسلام میں جسے کہتے ہیں کہ ایک رہبر کے عنوان سے آپ پہچانے گئے اور آپ کے ماننے والے ان کے شیعہ اور ان کی قوم کے طور پر پہچانے گئے، اور ان میں یہ خود اعتمادی نے جنم لیا اس انداز سے کہ اب ہم حکومت کو سنبھال سکتے ہیں. یہ میچیورٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئی. اب اس دور کے اندر جو میں نے آپ کو اجمالاً بیان کیا، اس میں خاص وہ جو دوسرا دور ہے جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام ان پر نظر ڈالتے ہیں. میرے پاس فقط 8 منٹ موجود ہیں غالباً. رسول اللہ کے وصال کو ابھی فقط تقریباً 69 ایئرس ہوئے کہ امت مسلمہ میں مختلف موضوعات پر اور گروہوں کے آپس میں علمی اور اعتقادی اختلافات کی وجہ سے نظریات اور مناظرات کی جنگ شدت اختیار کر گئی. اس علمی، فکری اور ثقافتی کھینچتان، کشمکش اور تنازع کے میدان میں خانوادہ نبوت و عصمت، دبستان امامت کی چھٹی شمع اور روشن ستارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم اور ارشاد کے ذریعے حقیقی اسلام کو پہچانوانے کی انتھک کوشش کی اور اسلام ناب محمدی کا بھرپور دفاع کیا. آپ سے ماسبق ائمہ اطہار کی بنسبت
آپ کے دور کے سیاسی حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی۔ حکومت بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو عباس کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ فکری نقطۂ نگاہ سے بھی حضرت کا دور زندیقوں اور غالیوں کی کھلم کھلا نظریاتی سرگرمیوں کا دور تھا۔ فقہی میدان میں بھی اہل رائے نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے شریعت اسلامی کی بنیادی تعلیمات کو نقصان پہنچا۔ معاشرے کی روش کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے ضمیر غفلت کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے کھل کر جہاد کیا، اور نہ صرف یہ کہ اسلام نام محمدی کی تبلیغ کی، بلکہ اس کا بھرپور دفاع کیا، اور مکتب رسول اللہ کو ہر قسم کی افراط اور تفرید سے محفوظ رکھا۔ امام علیہ السلام کے عناصر جہاد کچھ اس انداز میں رہے، اور آپ نے طاغوت کے خلاف کچھ اس انداز کے اقدامات کیے۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، پہلا کام جو امام علیہ السلام نے کیا وہ یہی امت مسلمہ کی بیداری کے لیے جد و جہد ہے۔ جد و جہد یعنی کہ کیا؟ یعنی جہاد۔ کس کے لیے؟ امت مسلمہ کی بیداری کے لیے۔ دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا وہ ایک اس انداز کے مدرسے کا قیام جو اسلام ناب کو امت تک پہنچائے، نیز فقہا، راویوں اور محدثین کی تربیت فرمائے۔ بہت توجہ، یعنی یہ لوگ محتاج تربیت تھے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ سے اگر مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے اور یہ میں بیان کر رہا ہوں، کس انداز سے بیان کر رہا ہوں، کب کہاں کیا بات کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، گویا علم تو آ گیا ہے، علم نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا؟ کس مدرسے سے ملے گا؟ دیکھو، یقیناً آپ نے علم و دانش کا وہ مدرسہ کہ جو کہ اپنی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اس کے دروازوں کو کھولا اور لوگ وہاں پر جوق در جوق آئے اور تعلیم حاصل کی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے جو لوگ فارغ التحصیل یا جو لوگ جنہوں نے ذانوِ ادب طے کیا، وہ اپنے اپنے موضوع کے اندر، اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر اس سبجیکٹ کے پیشوا کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ یعنی وہ مدرسہ کوئی ایک عام مدرسہ نہیں تھا جس طرح اندر سے ہمارے ہاں عموماً گلی میں کوئی مدرسہ کھلا ہوتا ہے، گویا ایک یونیورسٹی تھی کہ جو کہ آپ نے قائم کر دی۔ اختصار کے ساتھ ایک اشارہ دیتا جاؤں گا، کتاب اردو میں بھی موجود ہے، پہلے سپر مین ان اسلام کے نام سے آئی تھی، پھر سپر برین ان اسلام کے نام سے آئی، تقریباً 45 کے قریب مصنفین لکھنے والے اس میں موجود ہیں، جس میں سے 43 جو ہیں دے آر نان مسلمس، 2 صرف مسلمان ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں چھٹے امام کے اوپر کتاب، اور کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ شخص کون تھا کہ جو مدینہ میں اس چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، ظاہراً کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ عزیزو، اس کو مقام عصمت کا معلوم نہیں ہے، وہ لکھنے والے اس کو عصمت کا، اس کو اسلام کا معلوم نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو کہاں سے رہی ہے۔ تو بس عالم اسلام کے لیے یہ ایک خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو شاید دوسرے کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ چنانچہ تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ زندیقوں اور غالیوں اور جعلی حدیث گڑھنے والوں کے نظریات کا مقابلہ ہے۔ عقائد کی اصلاح امام علیہ السلام کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ عوام کے عقائد اور افکار کی کچھ اس انداز سے اصلاح فرمائی کہ عوامی فکر شکوک و شبہات سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کے استحکام کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی فقہ و دانش اور اسلامی احکام کو فروغ دے کر پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت امام نے تعلیم یافتہ شاگرد، علم سے آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں کہ جو کہ علم سے بھرے ہوئے مشکیزیں لے کر گویا گھر گھر اور دروازے دروازے جایا کرتے تھے کہ لے لو علم۔ فہرست طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ چند نام لوں گا۔ مثلا حسن بن علی وشا کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں، توجہ رکھیے گا، فیکٹس اینڈ فگرز بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں نے 900 مشائخ حدیث سے ملاقاتیں کی اور سب کو یہ کہتے ہوئے پایا قال جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ آپ کے ایک اور ہونہار شاگرد زرارہ بن عیون، اللہ اکبر،
اور ان کے 2 بھائی بکر اور حمران، جمیل بن صالح، جمیل بن دراج نخعی، تقریباً 300 روایات انہوں نے امام سے نقل کی ہیں۔ محمد بن مسلم ثقفی کوفی مسجد کوفہ میں بیٹھتے تھے، درس دیا کرتے تھے، تقریباً 30,000 احادیث 5ویں امام سے لیتے ہیں اور 16,000 احادیث جو ہیں وہ 6ٹھے امام سے انہوں نے سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے ایک واقعہ یاد آ گیا، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ درس دیتے تھے تو پہلے سے آ جاتے تھے نماز سے اور بیٹھ جاتے تھے، اور پھر نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد یہ سوال جواب دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ جو سوال پوچھو جواب موجود ہے، جس موضوع سے پوچھو، فقہ سے پوچھو، فلسفے سے پوچھو، حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھو، سارے جواب موجود ہیں۔ ہے کون یہ شخص؟ کسی نے کہا جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے۔ یہ جملہ محمد نے سن لیا، رونے لگے۔ کیا بولا کسی نے؟ جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے۔ شیعہ۔ تو یہ سن کر رونے لگے۔ تو وہ کہنے والا پاس آیا کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا، آپ کو برا لگا؟ کہا نہیں، تو نے تو کہہ دیا کہ میں ان کا شیعہ ہوں، اگر انہوں نے مجھ سے حساب مانگ لیا کہ تجھے لوگ میرا شیعہ کہتے تھے، بتا تیرا یہ معیار تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اب یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو بس اختصار کے ساتھ تقریباً 16,000 احادیث امام سے نقل کی۔ پھر اسی طرح سے برید ہیں، حشام بن حکم ہیں، حشام بن سالم ہیں، ابو بصیر۔ حشام بن حکم کے بہت سے واقعات ہیں، جائیے اصول کافی کھولیے گا اور آپ کے مناظر پڑھیے گا، ہوم ورک دے رہا ہوں۔ ابو بصیر ہیں، عبید اللہ ہیں، عمران بن حلبی ہیں، عبداللہ بن سنان ہیں، ابو صالح ہیں، کنانی ہیں، جیسے معروف علماء نے امام سے کسب فیض کیا ہے۔ چنانچہ وہ معاشرہ جو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان میں کیوں کام کر رہے تھے؟ بہت توجہ۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے آغا اسلامی حکومت کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اگرچہ یہ حفظ مراتب ہے، مجھے ان کے بعد نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، انہیں میرے بعد آنا چاہیے تھا۔ آغا ایک عظیم ہستی ہیں۔ چنانچہ یہ بتلائیے کہ اگر کسی قوم میں یہ شعوری نہ ہو اس انداز سے کہ جو حکومت اسلامی ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، اور جو حکومت اسلامی کے اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تو اگر ایسے معاشرے میں اچانک سے میں حکومت لے بھی لوں تو وہ حکومت دیر پا نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلے درجے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ نے جو تحریک کا آغاز کیا مکے سے، وہ آہستہ آہستہ تحریک حکومت میں ڈھل گئی۔ ہم نے دیکھا الٹیمیٹ انجام وہی حکومت اسلامی ہے، لیکن اس سے پہلے یقیناً ذہن سازی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آمادگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس رسول اللہ نے سب سے پہلے اندر کے بتوں کو توڑا، باہر کا بت خود ٹوٹ گیا۔ ہم مسئلہ کیا؟ ہمارا ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم باہر کا بت توڑنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن جو اندر بت بیٹھا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، چاہتے ہیں رمی جمرات کے لیے۔ میں نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے جوتے اور چپل مار رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ، تو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً شیطان نظر آ گیا ہے، کوئی پرسنل مسئلہ ہے شیطان سے۔ نہ، کیا کرو، کوئی بڑا پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سا کنکر اور ایسے مار دیجئے، بس مر گیا شیطان۔ تمہارا اتنا سا عمل اگر خالص ہے، بہت توجہ، اگر خلوص کے ساتھ اتنا سا کنکر ہی صحیح مار دیا ہے، شیطان مر جائے گا۔ لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا پتھر ہی کیوں نہ مار دو، اندر موجود ہے، ہنس بھی رہا۔ بہت توجہ، وہی کنکر جب دیوار سے لگتا ہے تو فقط دیوار پہ لگ کر گر نہیں جاتا، گرنے کے بعد پھر پلٹتا ہے واپس، اشارہ کرتا ہے کہ ہاں یہاں تو لگ گیا ہوں، ایک اندر بھی موجود ہے، اس کو بھی مار دو۔ تو اس انداز سے معاشرے کی تربیت فرمائی۔ تو وہ معاشرہ جو اسلامی حکومت کے خد و خال اور اس کے اغراض و مقاصد سے ناآشنا ہو، محض حکومت بنا لینے سے زیادہ اہم کام ذہن سازی کا ہوا کرتا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام بطریق احسن انجام دیا، اور سیاسی اور معاشرتی مسائل کے باعث پیدا ہونے والے انحرافات کی اصلاح فرمائی۔
امام صادق کے اسلوب اور جہاد کو بے پناہ کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ امت مسلمہ کے لیے عملاً ایک مثالی اسلامی تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے زندہ مثال وہ راویان، محدثین اور فقہا ہیں جن کو شریعت محمدی اور اسلام کے جاویدانہ اصولوں کی حمایت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی تعلیمات پر اپنی حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہاں پر کوئی سوال ہو تو گو کہ وقت تو ختم ہو چکا، لیکن بہرحال تبرکاً اگر پوچھا جا سکتا ہے تو پوچھ لیجیے۔ احسنتم، قبلہ نے بہت ہی مختصر وقت میں کافی اہم موضوعات کے اوپر بحث فرمائی۔ پہلا سوال میں کروں گا، شاید اردو سے زیادہ قریب ہو یہ سوال مضمون کے مقابلے میں۔ یہ لفظ پہلے بھی سنا ہے، آپ کے یہ مقالے کے اندر بھی 2 یا 3 جگہ پر آیا ہے، اسلام ناب محمدی۔ یہ ورڈ میننگ کیا ہے اس کا، ناب محمدی؟ ناب کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے اگرچہ یہ لفظ جو ہے وہ خود ایک شرح اور ایک تقریر مانگتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن پہلے ہم اس کے معنی سمجھا دیں۔ بھائی یوں سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے ائمہ خدا علیہ السلام سے جو حق حکومت کا چھین لینا ہے، یا یوں کہیے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد جو امت ڈی ٹریک ہوئی اور جنہیں حاکم ہونا چاہیے تھا وہ حاکم نہ ہوئے، تو اب جو حاکم ہوئے انہوں نے یقیناً ظاہر تو یہی ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہے اور اسلامی خلیفہ ہے اور اسلامی حاکم ہے، لیکن وہ جو شرح بیان کر رہا ہے اسلام کی، کیا یہ وہی شرح ہے کہ جو کہ رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی؟ کیا جو اسلام یہاں سے پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ وہی اسلام ہے کہ جو رسول اللہ کا اسلام تھا؟ مثلا جو خلفائے بنو امیہ جنہوں نے حکومت قائم کی، تو بنو امیہ نے جو اسلام کا نقشہ سامنے رکھا، کیا یہ وہی نقشہ ہے جو رسول خدا کا نقشہ تھا؟ یقیناً اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یقیناً اگر کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو کہ حاکم کو تو سپورٹ کرتی ہیں، من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، تو یہ روایت تو آپ نے بہت زور سے بیان کرنا شروع کر دی، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ اس امیر کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس امیر کو کون چنے گا، رسول اللہ چنیں گے یا آپ خود چنیں گے، یہ باتیں بیان نہیں ہوئیں، اور فقط امیر کا وہ حق کہ جو کہ رعیت کے اوپر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا۔ یعنی حکومت نے وہ روایات تو بیان کی جس سے حکومت کو سپورٹ ہوتا ہے، لیکن وہ روایات بیان نہیں کی کہ جس سے خود ان کی کرسی ہل جاتی ہے۔ شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، شام میں جو اہل بیت علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا، کیا وہ وہی تعارف ہے کہ جو کہ خدا نے کرایا ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہاں سے ہمیں 2 سورسز نظر آ رہے ہیں۔ ایک سورس وہ ہے کہ جو کہ ڈی ٹریک ہو کے نظر آ رہا ہے، اور ایک اسٹریم، ایک چینل اور ایک چشمہ وہ ہے کہ جو کہ خود دور نبوی میں پھوٹا ہے، اور اس کا پانی نہ دائیں نہ بائیں کہیں سے گدلا نہیں ہوا، صاف و شفاف ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہے، وہ لوگ کہ جو پہاڑی علاقہ جات وغیرہ میں رہتے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ دریا اچانک سے دریا نہیں بنتا، پہلے چشمہ بہتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے پھر وہ ایک دریا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک چشمہ ہے وہ بہہ رہا ہے، کچھ پانی گدلا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ دائیں سے آ کے مل جائے بائیں سے آ کے مل جائے، لیکن یہ چشمہ ایسا ہے کہ نہ دائیں اور بائیں سے ملنے نہیں دے رہا، اور درمیان میں پانی صاف و شفاف ہے۔ بالکل یہی تاریخ، یہی عمل ہمیں تاریخ میں نظر آیا کہ باطل چاہ رہا ہے حق میں آ کر مل جائے، لیکن ائمہ علیہم السلام نے وہ اسلام کے جو رسول اللہ سے لیا تھا اس کو 1442 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا۔ یہ جو اسلام ہے جو رسول اللہ سے چلا ہے اور مہدی آخر الزماں تک آیا ہے، یہ وہی اسلام ناب محمدی ہے۔